بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا معجزات ہوتے ہیں، 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کروں گی اور اس مبارک سورت کے جو بھی فوائد ہوں گے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے کیا فوائد ہیں۔ آج کی ویڈیو میں سورۃ فاتحہ کا نہایت ہی پاورفل وظیفہ اور آزمودہ وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، یعنی آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، دونوں نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، یعنی دو نور آپ کو ایسے دیے گئے جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اس کے ہر لفظ میں نور ہے۔ دیکھا یہ سورت کتنی فضیلت والی ہے کہ اس کے ہر لفظ میں نور ہی نور ہے۔ جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا تو اسے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرأت کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک دوسری روایت میں وارد ہوتا ہے کہ اسم سے آدھی قرأت یعنی سورۃ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے، یعنی آدھی قرأت میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری شان بیان کی ہے۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ تو دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اب میں سورۃ فاتحہ کا مختصر تعارف پیش کروں گی، اس کا عمل آپ کو بتاؤں گی۔ اگر اس کا تعارف پیش نہ کروں تو پھر یہ ویڈیو ادھوری ہے، یعنی ویڈیو کس کام کی جب اس کا تعارف ہی پیش نہ کر سکوں۔ سورۃ فاتحہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیات ہیں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں۔ اب جو چیز جس قدر جامع صفات و کمالات ہوگی اس کے اسی قدر زیادہ نام وجود میں آئیں گے۔ یہ سورت فضائل و برکات کے حوالے سے نہایت ہی جامع سورت ہے۔ کون سی سورت؟ سورۃ فاتحہ۔ یہ سورت فضائل اور برکات کے حوالے سے نہایت ہی جامع سورت ہے۔ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں اس سورت کے فضائل تھوڑے تھوڑے کر کے دوسری ویڈیو میں بھی بتاتی رہوں گی تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور عمل آپ کو جلدی بتا سکوں، تاکہ آپ فرصت اور آسانی کے ساتھ اس کے فضائل کو بھی جان سکیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے کتنے فائدے اور کتنے فضائل ہیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ یہ ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ سورۃ فاتحہ کی طاقت کا اندازہ بخوبی ہو سکے۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سانپ کاٹ گیا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ! جب اس آدمی کو سانپ نے کاٹا تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر جیسے ہی دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونکنے کی سورت ہے؟ اس واقعے سے آپ سورۃ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ اس سورت میں کتنی زیادہ تاثیر ہے۔
یہ اس صورت کو صورت الشفا بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سانپ کے کاٹنے سے اس شخص کو جب سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اگر کوئی شخص نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یعنی فجر کی اذان ہو جائے تو گھر پر اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز سنت پڑھے، پھر 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے، یعنی مکمل سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس عمل کے اول آخر میں 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں تو ہر مرتبہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر پڑھیں، مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پوری سورت پھر آخر تک پڑھنی ہے۔ اب اگر میں آپ کو اس عمل کے فوائد بتاؤں تو انہیں جان کر آپ کبھی زندگی میں بھی اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوائد یہ ہیں: جسم میں کسی جگہ درد ہو، بخار، کینسر، یرقان، فالج، نزلہ، زکام، سر درد یا غرض کوئی بھی روحانی، جسمانی، چھوٹی بڑی بیماریاں ہوں، ان سب کے لیے یہ عمل نہایت ہی شافی علاج ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ ضرور اس کے اثر دیکھے گا، یعنی اس کے پازیٹیو اثرات زندگی میں محسوس کرے گا۔ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، اب اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ اس عمل کی برکتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مزید یہ کہ اس کی برکت سے آپ کے روزی روزگار، نیک تمناؤں اور کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا اور انشاءاللہ عز و جل ہر طرف سے آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی نصیحت کروں گی کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ عمل کریں۔ دنیا کی لالچ میں ہرگز مت کریں، اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا، کیونکہ وظیفوں میں اثر بالکل بھی نہیں رہے گا اگر آپ کسی لالچ میں کریں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ جب آپ کا پورا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا اور پھر آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ناکامی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا عمل ضرور پورا ہوگا۔ آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے، کسی کو نظر لگی ہے، کسی کی کوئی بیماری ہے تو آپ یہ عمل کریں، یہ سورۃ فاتحہ کسی بھی ٹائم 41 مرتبہ پڑھ کر اس شخص پر یعنی اس بیمار شخص پر، اس مریض پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ مریض جلد ہی صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل اور وظیفہ ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل مریض صحت یاب ہو جائے گا، مریض تندرست ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ یہ عمل کسی اور مقصد کے لیے بھی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مقصد ضرور پورا ہو جائے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے فجر کے وقت فرض اور سنت کے درمیان یعنی سنت پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے آپ اس عمل کو کریں، یا دن میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کریں۔ عمل کون سا ہے؟ پہلے اول آخر 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کے آخر میں بھی درود پاک پڑھیں اور مریض پر دم کر دیں، یا کسی مقصد کے لیے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس مقصد کے لیے دعا مانگے، اپنی اس حاجت کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کے مقصد کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے گا۔ اگر آپ مریض پر پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ رزق کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بے پناہ رزق، بے پناہ دولت آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستگی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔